جو بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی معاشی تنگ دستی کو دور فرمائے، رزق کا سلسلہ نسل در نسل تک چلے، تو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں کے حوالے سے کچھ تسبیحات کو پڑھنا ہے، جن کا آگے مکمل طریقہ بیان کروں گی۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ وہ مالدار ہوگا، مخلوق سے بے نیاز ہوگا اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بندہ نماز اشراق کے بعد یہ تسبیح 100 بار پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دیں گے۔ یہ فراخی رزق کے حوالے سے بڑا شاندار عمل ہے، آسان بھی ہے، تو نماز اشراق کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا سجدہ بہت ہی پسند ہے، اسی لیے اس کے محبوب بندوں نے سجدے کی راہ اختیار کی۔ سجدے کی بہترین صورت نمازیں ہیں، اس کے بعد نفلی نمازیں۔ نفل پڑھنے کا اجر بہت ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ دن رات میں جتنے چاہے نوافل پڑھیں، لیکن دن رات کی کچھ نفلی نمازیں ایسی ہیں جن کا درجہ فرضوں کے بعد عام نوافل سے قدرے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے میں جس قدر مسرت اور فرحت ہوتی تھی، اس قدر کسی اور کام میں نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میری کسی دوست سے دعوت کرے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا، اور میرا بندہ وہی ہے جو فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے حاصل شدہ قرب برقرار رکھتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر پناہ مانگے تو پناہ دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا خصوصی قرب ملتا ہے، اور یہ صفت اولیاء کے اللہ کے خواص میں سے ہے۔ بے شک نیکی بندے کے سر پر چھڑکی جاتی ہے جب تک وہ نماز میں مشغول رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات دن سال بھر کے مختلف اوقات میں نفلی نمازیں ادا فرماتے تھے، تو ان میں سے ایک نماز اشراق کا پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور مختلف ویڈیوز میں ایک ایک کر کے نفلی نماز کا طریقہ بیان کرتی جاؤں گی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور افضل قرار دیا ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت۔ طلوع آفتاب کے بعد یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں، اور اکثر اللہ والے اس نفل کو بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر اٹھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ اور کچھ نہ کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا فرما کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ اشراق کے نماز کا وقت ہو جاتا، یعنی جب سورج نکل آتا، کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے کہ اس کے لیے اشراق کا وقت ہو جائے تو اس کی فجر کی نماز ایسے ہو جائے گی جیسے کسی مقبول حج اور عمرہ۔ یہی نماز عشاء کی اس روایت کی تشریح ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا تھا، اے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں 4 رکعت نماز پڑھ جو کہ آخری دن تک تیرے لیے کافی ہو۔ اہل دنیا کے لیے کسی نماز کا پڑھنا اضافی رزق کا باعث بنتا ہے، لہذا جو شخص پابندی سے روزانہ نماز اشراق پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد یا رزاقو یا اللہ یا باسطو یا اللہ، تو اللہ پاک اس کے دنیاوی دولت میں اضافہ فرما دے گا۔ اہل تقویٰ اگر یہ نماز پابندی سے پڑھے تو اللہ کے یہاں ان کا شمار صالحین میں ہونے لگے گا، اور یہ نماز آپ کے لیے آخر دن تک کافی ہے۔ تو تمام بہن بھائی نے روزانہ کی بنیاد پر نماز اشراق کو پڑھنا ہے۔ یہ معمول ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں، انشاءاللہ تنگی آسانی میں، دکھ اور سختیاں خوشیوں میں بدلیں گی۔ قرآن مجید شفا کا خزانہ ہے اور اس کی ہر آیت انسان کے لیے رحمت ہے۔ بزرگان دین اور اہل تصوف نے قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو خاص مقاصد کے لیے مجرب پایا ہے۔ انہی میں سے ایک صورت سورہ فاتحہ ہے جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کو نہار منہ پڑھنا کئی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ روایت اور تجربات کے مطابق سورہ فاتحہ دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک امراض سے حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف اور پاک حالت میں کسی پرسکون جگہ پر
قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اب 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ نہایت خلوص اور توجہ کے ساتھ تلاوت کریں۔ تلاوت کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے صدقے صحت، عافیت اور شفا عطا فرمائے۔ اگر پانی سامنے رکھ کر اس پر دم کر کے پی لیا جائے تو یہ مزید فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس عمل کو روزانہ مستقل مزاجی سے جاری رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں جسمانی ہلکا پن، طبیعت میں سکون اور صحت میں بہتری محسوس ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ صرف روحانی علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرض کا ظاہری علاج اور دوائی لینا بھی ضروری ہے۔ دوائی اور وظیفہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے سے شفا میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے، وہیں جسمانی بیماریوں کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں۔ بالخصوص شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہن کو بھی تکا دیتی ہیں۔ ایسے میں سورہ فاتحہ کا نہار منہ پڑھنا بہترین علاج ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دل کو اطمینان دیتی ہے اور خوف و پریشانی کو ختم کرتی ہے۔ اکثر بیماریوں کی جڑ ذہنی دباؤ اور ٹینشن ہے، جبکہ یہ سورت پڑھنے والا شخص اللہ کے ذکر اور رحمت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ یوں اس کا جسم اور روح دونوں طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو بھی فرد اس عمل کو یقین کے ساتھ اپنائے گا وہ انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر امراض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیمار ہے تو اللہ کے حکم سے صحت یاب ہوگا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی مگر عظیم سورہ سورہ کوثر ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سورت خیر و برکت، صحت و شفا اور رزق کی کشادگی کے لیے بے حد مجرب مانی جاتی ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین نے سورۃ کوثر کو خصوصاً بیماریوں کے علاج کے لیے بہت مؤثر پایا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے نہار منہ باوضو حالت میں پڑھنے کو معمول بنا لے تو اللہ کے فضلوں سے شوگر، موٹاپا، کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی دل اور دماغ کو سکون، رزق میں برکت اور مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ نہایت آسان ہے۔ صبح کے وقت نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے وضو کیا جائے، صاف ستھری جگہ پر قبلہ رخ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ کوثر کو 41 مرتبہ نہایت خلوص اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ اس سورت کے صدقے تمام بیماریوں کو ختم کریں اور صحت و تندرستی عطا فرمائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے سامنے رکھ کر اس پر دم کریں اور نہار منہ پی لیں۔ یہ عمل مستقل مزاجی سے جاری رکھنے والا شخص چند ہی دنوں میں جسمانی سکون اور بیماریوں میں کمی محسوس کرے گا۔ سورہ کوثر چونکہ خیر کثیر کی علامت ہے، اس لیے اس کا پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے جیسی بیماریاں جہاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، وہیں ذہنی دباؤ بھی بڑھاتی ہے، لیکن سورہ کوثر کی برکت سے دل کو سکون اور جسم کو قوت ملتی ہے۔ اسی طرح کینسر جیسی موذی بیماری بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی اصل شفا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے نہ صرف بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے بلکہ انسان کے رزق اور زندگی میں بھی برکت آتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ روحانی علاج ہے، اس کے ساتھ دوائی اور ظاہری علاج کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور دل کو نورانی بنانا ہے۔ جب دل مضبوط ہو اور یقین کامل ہو تو جسم بھی صحت مند رہتا ہے۔ اسی لیے جو شخص سورہ کوثر کو صبح سویرے اپنا معمول بنائے گا وہ انشاءاللہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا، اور اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کرنے کے روحانی، ذہنی اور دلی فوائد۔ وظیفہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، بیماری یا ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی ہوتی ہے، بعض کو گھریلو مسائل، نوکریاں، کاروبار کی فکر ستاتی ہے، کچھ لوگوں کو ذہنی بے چینی، ڈپریشن یا خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان کسی وظیفے کو دل سے، خلوص کے ساتھ اور مکمل یقین سے کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم کے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا رب اسی کے ساتھ ہے۔
یہی یقین انسان کے دل کو اطمینان دیتا ہے۔ جب بندہ دن رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے صفاتی ناموں کو بار بار دہراتا ہے، تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور ذہن ہلکا ہو جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کو صبر، شکر اور قناعت جیسی خوبیاں سکھاتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کے لیے دعا کرتا ہے اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اسے خود بخود صبر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی بہتر وقت پر بہتر چیز عطا کرے گا۔ شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وظیفہ کرنے سے انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہے۔ انسان کے دل سے حسد، نفرت اور بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور ایک مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف روحانی فائدے نہیں بلکہ انسان کی مجموعی شخصیت اور کردار پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ وہ زیادہ بردبار، نرم دل، پر امید اور محنتی بن جاتا ہے۔ وظیفے کے دنیاوی فائدے اور زندگی میں بہتری لانے والا عمل۔ وظیفہ کرنے کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں۔ جب کوئی بندہ مسلسل کسی جائز حاجت کے لیے دعا کرتا ہے، مثلا نوکری کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، صحت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، اولاد کی بہتری شادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ وظیفہ دراصل یہی مسلسل دعا اور ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جو خاص مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں، جیسے یا رزق کا ورد، رزق میں اضافے کے لیے، یا شافی بیماری شفا کے لیے، آیت الکرسی یا سورہ یاسین کے وظائف حفاظت اور برکت کے لیے وغیرہ۔ ان سب وظائف کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا اور اس پر توکل پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ روزانہ پابندی سے کوئی وظیفہ کرتا ہے تو اس کی عادت میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، وہ وقت کی قدر کرتا ہے، بے مقصد کاموں سے بچتا ہے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وظائف کرنے والا بندہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ، دھوکہ، حسد اور غیبت جیسے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا عمل نہیں، بلکہ یہ انسان کو بہتر اخلاق، اچھے کردار اور مثبت رویے کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ وظیفہ انسان کی پریشانی کو کم کرنے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو وہ بغیر شرط اور بغیر مفاد کے عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ چھوٹی بڑی پریشانیوں سے گھبراتے نہیں، بلکہ صبر اور دعا کے ذریعے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مومن کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وظیفہ کرنا صرف ایک عبادت یا رسم نہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ یہ عمل ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، ہماری روح کو سکون دیتا ہے، ہمارے دل کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جو لوگ اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ وظائف کرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کے ذکر اللہ اور وظائف کے لیے نکالیں۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت اللہ کے ذکر اور وظائف کے لیے نکالیں، تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔